آئیے آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہیں تو میں اسی سنجیدہ فضا میں ایک بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر کو آپ سے ملانے جا رہا ہوں، اور ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جس شاعر کو آپ سے ملانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے 5 منٹ اس شاعر کو توجہ کے ساتھ دے دیے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت شاعری آپ اس شاعر سے اب سنیں گے۔ میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں کہ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے، میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ آئیے ایک ایسے شاعر سے ملاقات کریں جو آپ کو یہ احساس کرائے گا کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کانٹا نہیں دیتا۔ آئیے ایسے ہی خوبصورت لہجے کے شاعر جناب ہاشم نعمانی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب ہاشم نعمانی سے میں ملتمس ہوں اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں زوردار استقبال کے ساتھ انہیں اجازت دیں۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضر ہوا، چیئرمین صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جن کی محبتوں سے آج آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ سماعت کریں حضرات، بغیر کسی تمہید کے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ محبت زخم، خوشبو، پھول، خنجر باندھ لیتے ہیں۔ محبت زخم، خوشبو، پھول، خنجر باندھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں کتنے منظر باندھ ہم اپنی شاعری میں کتنے منظر باندھ لیتے ہیں۔ محبت زخم، خوشبو، پھول، خنجر باندھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں کتنے منظر باندھ لیتے ہیں، اور ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں۔ حضرات چودھری مصرعے پر پیچھے تک شرکت چاہوں گا کہ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر باندھ لو۔ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ ہمیں غیرت ہماری ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر باندھ لو۔ اگر فاقے پہ فاقہ، بہت بہت شکریہ حضرات، اگر فاقے پہ فاقہ ہو تو پتھر باندھ لیتے۔ ایک مطلع اور حاضر کرتا ہوں کہ تیرے دل سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتے، تیرے دل سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتے، کرایہ دار بھی ہوتے تو گھر خالی نہیں کرتے۔ تیرے دل سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتے، کرایہ دار بھی ہوتے تو گھر خالی نہیں کرتے، اور وفاداری پلاتی ہیں ہماری مائیں گھٹی میں، وفاداری پلاتی ہیں ہماری مائیں گھٹی میں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں۔ وفاداری پلاتی ہیں ہماری مائیں گھٹی میں، وفاداری پلاتی ہیں ہماری مائیں گھٹی میں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے، اور اس کی قدرت کے کرشمے نہیں پکڑے جاتے، اس کی قدرت کے کرشمے نہیں پکڑے جاتے۔ شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے، شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، اور میں نے روٹی کے لیے اتنی مشقت کی ہے، میں نے روٹی کے لیے اتنی مشقت کی ہے، اتنی مشقت کی، اب تو ہاتھوں سے نبھانے نہیں پڑتے۔ میں نے روٹی کے لیے اتنی مشقت کی، روٹی کے لیے اتنی مشقت کی ہے، اب تو ہاتھوں سے نبھانے نہیں پڑتے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے جاتے، اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے جاتے۔ حضرات یہ 2020 کا دور ہے اور میں کم وقت میں زیادہ شعر پڑھنے کی کوشش کروں گا، سماعت کریں۔ ایک مطلب یوں کہا ہے کہ مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا۔ حضرات دوسرے مصرعے پر آپ یوں سمجھیں کہ یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ ایک سچائی ہے جسے 2 مصرعوں میں نظم کیا۔ سماعت کریں کہ مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے، مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے، میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھے، میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھے، مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے، میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھے، میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھا لیے، اور اے سرکرے امیر تیرا کیا بگڑ گیا، اے سرکرے امیر تیرا کیا بگڑ گیا، کچھ دیر آج ہم بھی اگر مسکرا لیے، اے سرکرے امیر تیرا کیا بگڑ گیا، کچھ دیر آج ہم بھی اگر مسکرا لیے، کچھ دیر
آج ہم بھی اگر مسکرا لیے اور شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہے، شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہے، جب کوئی شمع جلاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہوں، جب کوئی شمع جلاتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، اور یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے، یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے، میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں، یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے، یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے، میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں، میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں۔ حضرات ایک مطلب بالکل نیا کہ میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں، اور متحد اب بھی نہیں ہوں گے تو پچھتائیں گے، متحد اب بھی نہیں ہوں گے تو پچھتائیں گے، ایک ایک کر کے سبھی مار دیے جائیں گے، متحد اب بھی نہیں ہوں گے تو پچھتائیں گے، متحد اب بھی نہیں ہوں گے تو پچھتائیں گے، ایک ایک کر کے سبھی مار دیے جائیں گے، ایک ایک کر کے سبھی مار دیے جائیں گے۔ اور یہاں یہ شعر دیکھیں حضرات، ایک ایک کر کے سبھی مار دیے جائیں گے، اور ہم کو پڑھتے رہو تاریخ کے پنوں کی طرح، ہم کو پڑھتے رہو تاریخ کے پنوں کی طرح، بعد مرنے کے ہم ہی یاد کیے جائیں، ہم کو پڑھتے رہو تاریخ کے پنوں کی طرح، ہم کو پڑھتے رہو تاریخ کے پنوں کی طرح، بعد مرنے کے ہم ہی یاد کیے جائیں۔ حضرات ایک مطلب جس سے اکثر میں اپنی شروعات کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی کا حکم ہے، عرض کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہوئے، ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں گناہ عظیم ہیں، لیکن ہماری بے بسی کے رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم آتنکوادی، رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم آتنکوادی، بہت بہت رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم آتنکوادی۔ بہت بہت شکریہ حضرات، ایک مطلب اور دیکھیں کہ میرا یقین کرے میرا اعتبار کرے، میرا یقین کرے میرا اعتبار کرے، میں چاہتا ہوں کوئی میرا انتظار کرے، میں چاہتا ہوں کوئی میرا انتظار کرے۔ اور یہاں سے یہ شعر دیکھیں کہ وہ چاہتا ہے اگر میرا سر قلم کرنا، حضرات شعر پڑھتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے اگر میرا سر قلم کرنا تو سب سے پہلے میرے حوصلوں پہ بار، وہ چاہتا ہے ہاشم صاحب، ہاں بالکل آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ جس شاعر کے لیے آپ کا حکم ہے تو میں ان سے گزارش کروں ہاشم نعمانی صاحب کچھ اور اشعار سے نوازیں۔ اگر آپ کہیں تو ان کی ایک بہت خوبصورت سی نظم ہے، چند مصرے ہیں، وہ نظم کے لیے میں آپ سب کی طرف سے فرمائش کرتا ہوں، استقبال کیجئے ہاشم نعمانی صاحب کا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہاشم صاحب وہ نظم پڑھ دیجئے۔ حضرات نظم کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ غزل کے دو تین شعر جو غزل میری پہچان ہے سماعت کریں۔ حضرات عرض کیا ہے کہ مقدر کا بھرم رشتوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، مقدر کا بھرم رشتوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، میں جس پر پاؤں رکھتا ہوں وہ سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے، مقدر کا بھرم رشتوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، میں جس پر پاؤں رکھتا ہوں وہ سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بڑی سنجیدگی سے گیسوئے حالات سلجھانا، بڑی سنجیدگی سے گیسوئے حالات سلجھانا، ذرا سی بے خیالی ہو تو کنگھی ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی بے خیالی ہو تو کنگھی ٹوٹ جاتی ہے، بڑی سنجیدگی سے گیسوئے حالات سلجھانا، ذرا سی بے خیالی ہو تو کنگھی ٹوٹ جاتی ہے، اور تو سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں ہر معذور کاندھے پر، محسوس کریں حضرات کہ تو سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں ہر معذور کاندھے پر، بڑھاپے میں اگر بوڑھے کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، بڑھاپے میں اگر بوڑھے کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمیشہ حضرات یہ شعر میری پہچان ہے کہ ہمیشہ ایک نہ ایک تازہ ضرورت سر پہ رہتی ہے، ہمیشہ ایک نہ ایک تازہ ضرورت سر پہ رہتی ہے، میں ٹیبل لے کے آتا ہوں تو کرسی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیشہ ایک نہ ایک تازہ ضرورت سر پہ رہتی ہے، میں ٹیبل لے کے آتا ہوں تو کرسی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہماری کوششیں تقدیر کی محتاج ہیں ہاشم، کنارہ پاس آتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، ہماری کوششیں تقدیر کی محتاج ہیں، کنارہ پاس آتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، میرے لیے یہ انعام سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرات کنارہ پاس آتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور آئیے
ایک نظم اس کا عنوان ہے مشورہ. مفت کا مشورہ حاصل کر رہا ہوں, سماعت کریں گے. اے ترقی پسند انسان ہو. نظم سنیے حضرت, بس جی لگا کے سن لیجیے. بھائی یہ چائے کر دے تو چائے کی سماعت کریں حضرت کیا کہ اے ترقی پسند انسان ہو, خود کو سمجھو خدا کو پہچانو. اے ترقی پسند انسان ہو, خود کو سمجھو خدا کو پہچانو. اپنی دولت پہ فخر کرتے ہو, تم غریبوں پہ جبر کرتے ہو. اپنی دولت پہ فخر کرتے ہو, تم غریبوں پہ جبر کرتے ہو. باز آ جاؤ اس حماقت سے, پیٹ بھرتا نہیں ہے دولت سے. باز آ جاؤ اس حماقت سے, پیٹ بھرتا نہیں ہے دولت سے. تم پہ قارون کا خزانہ ہے, مشورہ میرا مخلصانہ ہے. تم پہ قارون کا خزانہ ہے, مشورہ میرا مخلصانہ ہے. دل کے دروازے کھول کر بولو, اپنی جیبیں ٹٹول کر بولو. چاند تارے خرید سکتے ہو. دل کے دروازے کھول کر بولو, اپنی جیبیں ٹٹول کر بولو. چاند تارے خرید سکتے ہو, یہ نظارے خرید سکتے ہو. ٹھنڈا پانی بہت پیا تم نے, اس کے بدلے میں کچھ کیا تم نے. ٹھنڈا پانی بہت پیا تم نے, اس کے بدلے میں کچھ کیا تم نے. لمحہ لمحہ جو سانس لیتے ہو, اس کی قیمت کسی کو دیتے ہو. لمحہ لمحہ جو سانس لیتے ہو, اس کی قیمت کسی کو دیتے ہو. یہ ہوائیں جو گنگناتی ہیں, تم نے سوچا کہاں سے آتی ہیں. یہ ہوائیں جو گنگناتی ہیں, تم نے سوچا کہاں سے آتی ہیں. کس نے پھولوں کو خوشبوئیں بخشی, کس نے مٹی کو دھڑکنیں بخشی. الغرض ساری نعمتیں اس کی, بے شک الغرض ساری نعمتیں اس کی, عظمتیں اس کی, رحمتیں اس کی. شکر اس کا ادا نہیں کرتے, مفلسوں سے وفا نہیں کرتے. سچ تو یہ ہے کہ فرض ہے تم پر, ہم غریبوں کا قرض ہے تم پر. سچ تو یہ ہے کہ فرض ہے تم پر, ہم غریبوں کا قرض ہے تم پر. اب غریبوں کا حق ادا کر دو, اور تم لوگ فیصلہ کر دو. اپنے معبود کو منا لو گے, مفلسوں کو گلے لگا لو گے. ورنہ اس بات کا خیال رکھو, سامنے اپنے ماہ و سال رکھو. آخری اہتمام باقی ہے, صبح دیکھی ہے شام باقی.